السلام علیکم دوستو، آپ کا ہمارے اس چینل ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں خوش آمدید۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان ٹڈیوں پہ۔ تو یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم عربی میں جرات کے نام سے جانتے ہیں اور انگلش میں انہیں لوکسٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، تو کیا یہ ٹڈیاں کھانا حلال ہیں؟ کیا انہیں کھایا جا سکتا ہے؟ اور قرآن و سنت کے حوالے سے ان کے متعلق کیا ذکر آتا ہے اور حکمت کے لحاظ سے ان کے کیا کیا فائدے ہیں، تمام انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو ٹڈی ہوتی ہے یہ شکل و صورت کے لحاظ سے کیسی دکھتی ہے، کیسی ہوتی ہے، تو آپ اسے بغور دیکھ سکتے ہو۔ میں آپ کے لیے یہ کچھ چند پکڑ کے لایا ہوں۔ تو یہاں پہ دوستو آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ ہوتی ہے جی ٹڈی، اور یہ اس کا سرخ کلر ہے اور بھورے سے اس کے پنکھ ہیں، اور کافی سارے اس کے اور بھی رنگ ہوتے ہیں اور بھی نسلیں ہیں۔ تو یہ ایک نسل ہے جو کہ بہت مشہور ہے، اور بیسیکلی یہ دوستو سعودی عربیہ کا جانور ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ 2 پیچھے بڑی ہوتی ہیں، 4 آگے چھوٹی ہوتی ہیں، اور 2 مونچھیں، اور سینہ چپٹا، پیچھے پونچھ اور پر وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہوا میں اڑتی ہے، جیسا کہ یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں، یہ ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ لاہور کا علاقہ ہے، تو ابھی یہاں پہ یہ ٹڈی دل جو ہے حملہ کر رہا ہے۔ کافی سارے علاقوں میں یہ پہلے دیکھنے کو ملی ہیں، پہلے یہ انڈیا میں تھی، ابھی یہ پاکستان کے کافی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ اڑتی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ تو یہ بہت کم آپ کو نظر آ رہی ہیں، بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ کثرت سے ان کی تعداد جو ہے آتی ہے۔ تو یہاں سے ہم اسے پکڑ کے لائے ہیں، تو آپ اسے دیکھ لیجئے یہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو پیلے کلر کی بھی ہوتی ہے، سرخ کلر کی بھی ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سائز بڑا بھی ہوتا ہے۔ تو کافی سارے اس کے جو نسلیں ہیں، جینس ہیں، وہ ہیں۔ تو کیا یہ کھانا جائز ہے؟ کیا اسے آپ کھا سکتے ہو؟ تو جی ہاں دوستو، یہ حلال ہے، آپ اسے کھا سکتے ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کا کیا ذکر آتا ہے، قرآن مجید میں کس حوالے سے اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں دوستو سورہ قمر پارہ نمبر 27 آیت نمبر 7 اور 8، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرمین کی نگاہیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں، اور وہ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف۔ تو دوستو کیا ہے کہ یہ جو ٹڈی ہوتی ہے یہ زمین میں کافی سارے اپنے انڈے اگل دیتی ہے، پونچھ کے ذریعے یہ سوراخ کرتی ہے اور وہاں پہ یہ انڈے جو ہے اگل دیتی ہے۔ تو جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو اس کے بچے ایسے نکل رہے ہوتے ہیں، مطلب جہاں پہ یہ انڈے دیتی ہیں اکٹھی، وہاں پہ جگہ جگہ سے سوراخ کر کے اس کے بچے نکل کے رینگ کے ایک سائڈ پہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑا عجیب سا دیکھنے کو منظر ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیم انسانوں پہ وہ مثال دی ہے کہ آدمی جب قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ آپ نے اسے تیار کیسے کرنا ہے، بنانا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے تو دوستو آپ نے اس کا جو سر ہوتا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے، یہ ذبح نہیں کی جاتی بلکہ اس کا جو سر ہوتا ہے وہ آپ پکڑیے، اسے اس طرح کر کے کھینچ دیجئے، اور جب آپ کھینچیں گے تو اس کے سر کے ساتھ اس کا جو انتھڑیاں یا میدا وغیرہ ہے وہ سبھی اس کا باہر نکل آئے گا۔ تو آپ نے اسی طرح کھینچ کے نکال دینا ہے۔ ذبح نہیں کی جاتی، مچھلی اور ٹڈی جو ہے بغیر ذبح کیے حلال ہے۔ تو اسے جو مارنے کا صحیح طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اس کا سر جو پکڑ کے آپ کھینچ دیجئے، اور یہ سر اس کا نکل آئے گا، پیچھے سے اس کے جو میدا وغیرہ ہے تو باقی عضلات ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسے ویسے ہی کھا لیتے ہیں، اسے ویسے ہی پکا کے بعد میں اس کے پر وغیرہ اور ٹانگیں نکالتے ہیں۔ تو ایسا کھانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے پیٹ میں کافی سارے نقصان دہ رسائن ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ آپ جب بھی اس کا استعمال کیجئے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے پر وغیرہ جو ہیں وہ نکال دینے ہیں، ٹانگیں کھینچ دینی ہیں، اور اسے اچھی طرح سے آپ نے صاف کر کے پھر ان کو کھانا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے دوستو کہ اسے آپ کھائیں، جن کا دل مانتا ہے وہ کھا سکتے ہیں، جن کا دل نہیں مانتا وہ نہ کھائیں،
کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں تبھی آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک سانڈا پیش کیا جاتا ہے کھانے کے طور پہ، مطلب اس کی ڈش بنا کے تیار کر کے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو آپ کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ سانڈا ہے تو آپ توڑی ہوئی برکی واپس لے لیتے ہیں، مطلب نہیں کھاتے۔ تو جب کہ ساتھ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، حرام نہیں ہے، پر ہمارے علاقے میں انہیں نہیں کھایا جاتا تو لہٰذا میں نہیں کھاتا، تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم کھا سکتے ہو۔ تو اسی وجہ سے دوستو، اگر آپ کے علاقے میں یہ نہیں کھائی جاتی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کھائیں، آپ نہ کھائیں، جن کا دل مانتا ہے وہ کھا لیں، حلال چیز ہے، جن کا دل مانتا ہے وہ کھا لیں، جن کا دل نہیں مانتا وہ نہ کھائیں، کیونکہ سعودی عربیہ میں تو بہت کثرت سے اس کو کھایا جاتا ہے اور بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں، اور وہاں پہ تو یہ بہت زیادہ دل میں آتی ہیں، ہر سال آتی ہیں، تو وہاں پہ انہیں پکڑ کے سکھا بھی لیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں کھایا جاتا ہے، بعض ہوٹلوں میں انہیں فرائی کر کے کھلاتے ہیں، تو وہاں پہ تو بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں، بڑے چاؤ سے کھاتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور انڈیا کے جو علاقے ہیں یہاں پہ یہ جانور نہیں پایا جاتا، تو اسی وجہ سے لوگ اسے نہیں کھاتے، تو کچھ لوگ جو ہیں کراہت فیل کرتے ہیں اسے دیکھ کے کہ یہ کیا چیز کیا ہے۔ تو جن کا دل مانتا ہے وہ کھا لیں، جن کا دل نہیں مانتا وہ نہ کھائیں۔ میں آپ کو ایک بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جس میں جیسا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ اکرام میں سے ہیں، اور 86 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 75 ایئر تک یہ زندہ رہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ میں 7 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور ہم جب بھی غزوات پہ جایا کرتے تھے تو وہاں پہ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے دوستو ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ ٹڈیاں کھاتے تھے، تو یہ حلال ہیں، آپ بھی انہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا، وہ سانڈے والا جو قصہ میں نے آپ سے بیان کیا، تو اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ کھائیے، اگر آپ کے علاقے کی یہ خوراک نہیں ہے تو آپ اسے نہ کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دل ماننے کی بات ہوتی ہے، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کھائیں۔ لیکن سننے میں آیا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی اور تیسری چیز اونٹ، اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ ثواب ہے، تو آپ کا اگر دل مانے تو آپ کھائیے، ورنہ نہ کھائیے۔ تو ابھی دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ حکمت کے لحاظ سے اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو حکمت میں دوستوں کیا ہے کہ اس ٹڈیوں کے جو انڈے ہوتے ہیں، اگر ان انڈوں کو لے کے آپ اچھی طرح انہیں مکس کر کے کسی برتن میں چہرے پہ لیپ کریں، تو جو پرانی سے پرانی چھائیاں ہوتی ہیں، چہرے پہ چھائیاں، دبے، داغ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان میں اس کا لیپ کرتے ہو تو ان سیائیوں پہ یہ جو ہے شرطیہ آزمودہ نسخہ ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے بعد دوستو اس کی دھونی وغیرہ بھی دی جاتی ہے، جن کا پیشاب رکا ہوا ہوتا ہے تو وہ اگر اس کی دھونی لیں تو ان کو پیشاب جو ہے جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 نسخے تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے، اگر مزید آپ اس کے متعلق جانتے ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں اسے بھی نیکسٹ ویڈیو میں ڈال دوں گا۔ اور باقی دوستو اس میں بہت عمدہ پروٹین ہوتی ہے، مطلب کہ پرندے کے گوشت میں کافی حد تک پروٹین ہوتی ہے، لیکن اس میں اس سے 4 گنا تک زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں، بہت طاقتور یہ چیز ہے، اور اس کا اگر آپ استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کو بہت سارے فائدے دیتی ہے۔ تو ابھی دوستو میں نے اسے کر لیا ہے ریڈی، آپ دیکھ سکتے ہو، یہ پر وغیرہ، ٹانگیں وغیرہ اور باقی کے جو اندر کے عضلات تھے وہ میں نے نکال دیے ہیں، تو ابھی یہ بالکل ہو گئی ہیں صاف۔ تو آپ اسی طرح کر کے بالکل انہیں صاف کر کے ان کا استعمال کر سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ بالکل صاف ہو چکی ہیں۔ تو آپ اسی طرح کر کے انہیں صاف کر کے فرائی کر لیجئے، تیل میں فرائی کر لیجئے مسالہ وغیرہ لگا کے، عورتیں جانتی ہیں کیسے انہوں نے کرنا ہے، تو اگر آپ مسالہ وغیرہ لگا کے انہیں فرائی کرتے ہو تو تب بھی بہت لذیذ بنتی ہیں۔ یا آپ ان کو ایسا کیجئے کہ ان کی بریانی کھائیے، بریانی جو ہے عرب کا بہت مشہور جو ہے غذا ہے، وہ اس کی بریانی بنا کے کھاتے ہیں، بہت کہتے ہیں لذیذ ہے، تو اگر آپ بریانی وغیرہ بنا کے کھائیں تو تب بھی آپ کے لیے ٹھیک رہے گی۔
تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویسے تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن حکمت کے معاملے سے میں نے 2 نسخے جو تھے آپ کو بتانے تھے، سوچا میں آپ کو باقی کی بھی انفارمیشن دے دوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔